बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में 3 अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले फ़लस्तीन की बात करेंगे, फ़लस्तीनियों की बात करेंगे। उसके बाद एक बार फिर आजकल पाकिस्तान में अर्तगल ड्रामे पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है और तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान के लिबरल्स। इसके ऊपर बात करेंगे कि इनके पेट में बार बार अर्तगल ड्रामे के ख़िलाफ़ ये मरोड़ क्यों उठ रहे हैं और आखिर अर्तगल ने इनका बिगाड़ा क्या है। और आखिर में बात करेंगे पाकिस्तानी कुछ यूट्यूबर्स की जो फ़लस्तीनियों का खून बेचकर अपने पैसे खड़े कर रहे हैं और मुसलसल ऐसी थंबनेल्स और ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। ये क्यों ज़रूरत पेश आई है और ये जो सिलसिला चल निकला है यूट्यूबर्स के इस तरह के रवैये का, ये कहाँ जाकर रुकेगा, इन 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले फ़लस्तीन के अंदर जो मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है और उसके ऊपर उम्मत मुस्लिमा भी ख़ामोश है। पूरी दुनिया तो वैसे ही ख़ामोश रहती है। नॉन मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो हमेशा ज़ाहिर है उनको मुसलमानों का खून से क्या लेना देना है। UN की तरफ से उनकी आप ख़ामोशी देख लें। हाँ, जो लोग हैं इन इस्लामिक कंट्रीज़ के, इनके हुक्मरान सब के तो खैर एक जैसे नहीं हैं। अब इमरान खान साहब की तरफ से जो सफारती सतह पर किया जा सकता है वो किया जा रहा है। उनकी तरफ से वो जो ट्वीट है कि आई एम PM ऑफ पाकिस्तान एंड आई स्टैंड एंड पाकिस्तान स्टैंड्स विद पैलेस्टाइन, तो ये जो बहुत अहम चीज़ है और इतना ही आ सकता है। और आज जो OIC का इजलास हुआ, वज़राए ख़ारजा का, OIC कंट्रीज़ की जो वज़राए ख़ारजा हैं उनका इजलास हुआ, उसके अंदर भी शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़ सबसे वाज़ेह था और सबसे सख्त था। इसके अलावा तुर्की से भी फ़लस्तीनियों के हक़ में, फ़लस्तीन के हक़ में बयानात आ रहे हैं। महातीर मोहम्मद ने भी बयान दिया है। ईरान का तो स्टांस बहुत शुरू से फ़लस्तीनियों के साथ रहा है और बड़ा वाज़ेह है, बड़ा सख्त है। और इसके अलावा लबनान है, उर्दन है, वहाँ से भी यानी जो है वो लबनान की तो गवर्नमेंट करती है, हिज़्बुल्लाह भी वहाँ से सपोर्ट करती है फ़लस्तीनियों को। उर्दन की आवाम भी बहुत ज़्यादा पहुँची हुई है। इसके अलावा कोई ख़ातिर ख़्वाह कोई चीज़ सामने नहीं आई। और सबसे जो अफसोसनाक खामोशी है वो हमारे बड़े हैं सऊदी अरब वाले। वहाँ चूँकि हरमैन शरीफ़ैन है, हरम मक्की है, हरम मदनी है, उसकी वजह से हर मुसलमान के दिल में जो सऊदी अरब की अहमियत है वो किसी और मुल्क की नहीं है। और पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिल में सऊदी अरब एक लीडर की तरह धड़कता है और उसको एक लीडर माना जाता है और समझा जाता है। लेकिन जो कुछ उनकी तरफ से किया जा रहा है और जिस तरह से खामोशी देखने को मिल रही है सऊदीज़ की जानिब से, वो बड़ी अफसोसनाक है। और यही कुछ होता है, पहले भी सऊदीज़ यही करते रहे हैं, दोबारा भी यही कर रहे हैं। ये तो था हुक्मरानों का हाल। लेकिन अगर इन ममालिक की आवाम की बात करें तो उनको मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ, ख़ुसूसन पाकिस्तान की आवाम को। आप देख लें पाकिस्तान की आवाम ये गयूर और ऐसे मुहिब्ब वतन और मुहिब्ब इस्लाम लोग हैं कि कहीं पे भी अगर इस्लाम का कोई मसला हो, आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और उनकी इज़्ज़त में जो कमी लाने की नाकाम कोशिशें की जाती हैं वेस्ट की जानिब से, ऐसी कोई नापाक कोशिश हो तो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले और सबसे सख्त जो रिस्पॉन्स आता है वो पाकिस्तान की आवाम की तरफ से आता है। एक बार फिर अब फ़लस्तीनियों के हक़ में भी सबसे ज़्यादा सपोर्ट, यानी पूरी दुनिया में इस वक्त रूए ज़मीन पर, ये मैं फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हूँ आपके साथ, कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान की आवाम कर रही है फ़लस्तीनियों के इस मामले में। और ये जो हर रमज़ान शरीफ में खून बहाया जाता है फ़लस्तीनियों का, अब ये मामला और ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस मामले में पाकिस्तान की आवाम भी साथ है फ़लस्तीनियों के, और सारी दुनिया से भी जो मुसलमान ममालिक मुसलमान हैं वो फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के कुछ लिबरल्स हैं जिनको इमरान खान ने खूनी लिबरल्स कहा था। और इमरान खान साहब की जो टर्म्स होती हैं, जिस तरह उन्होंने इन लिबरल्स को खूनी लिबरल्स भी कहा था और लिबरली करप्ट भी कहा था कि ये लिबरल्स नहीं हैं, ये लिबरली करप्ट लोग हैं। और ये जो है इनको मसला है
ارطغرل ڈرامے کے ساتھ پہلے دن سے، جب سے عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان کی حکومت پی ٹی وی پر یہ دکھائے گی، تب سے ان کو آگ لگی ہوئی ہے۔ ان کو ویسے اس ڈرامے سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا، لیکن چونکہ عمران خان کا ریکمینڈڈ ہے، عمران خان کی حکومت اس کو دکھا رہی ہے، لہٰذا ان کے جو ہے ان کو آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ مسلسل کوئی موقع ہاتھ سے نہیں آنے دیتے ارطغرل پر جو ہے وہ تنقید کرنے کا، بے جا تنقید کرنے کا، اور ایسے ہی مفت میں ٹھٹا اڑانے کا۔ پہلے جب عمران خان نے کہا اس وقت بھی اس کے اوپر بہت تنقید کی گئی، پھر بعد میں کی گئی، اب اس کو جوڑا جا رہا ہے، ارطغرل کے ڈرامے کو جوڑا جا رہا ہے فلسطین کے مسئلے کے ساتھ، اور پاکستانی لبرلز ہنستے ہوئے، کہہ کے لگاتے ہوئے، ٹھٹا اڑاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ نے ارطغرل ڈرامہ بھی دکھا دیا، اس کے باوجود بھی مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوا اور فلسطینیوں کا کوئی اس کا وہ نہیں نکلا۔ اصل میں یہ جو لبرلز ہیں ان کو مسئلہ ہے دین سے۔ اب چونکہ اس ڈرامے کے اندر دین اسلام دکھایا گیا ہے، اسلامی تعلیمات دکھائی گئی ہیں، اور اسلامی تاریخ دکھائی گئی ہے، جہاد دکھایا گیا ہے، اور جہاد جو ہے جو قرآن پاک میں بہت زیادہ ڈسکس ہوا ہے اور بڑے واضح انداز میں ڈسکس ہوا ہے۔ ابھی رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت بخشی اور میں نے تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھا، تو اس میں بھی جو پہلے سے کانسیپٹ تھا جہاد کا میرے مائنڈ میں، ہم مسلمانوں کے مائنڈ میں، وہ جب میں نے اس کو پڑھا تو وہ بہت کلیئر ہوا، اور یہ واضح ہوا کہ جہاد مومن کی شان ہے، اور جہاد جب کوئی مومن چھوڑ دیتا ہے، جب کوئی مسلمان چھوڑ دیتا ہے، کوئی اسلامک کنٹری اس کو پس پشت ڈال دیتی ہے، تو پھر وہ بہت ذلت آمیز زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جہاد ایک خاصا بڑے عنصر کے طور پر دکھایا گیا ہے ارطغرل ڈرامے میں، پھر اسلامی سلطنت دکھائی گئی ہے۔ ان لبرلز کو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے یہ ڈرامہ کیوں ریکمینڈ کیا اور پی ٹی وی نے اس کو کیوں چلایا۔ دوسرا ان کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ڈرامہ عمران خان نے کہا بھی صحیح، اس کے اندر بھی سارا کا سارا دین ہے، اخوت ہے، اسلام ہے، چیریٹی ہے، یونٹی ہے، اور جہاد ہے، اور قرآن ہے، اور اسلامی حکومت ہے۔ تو یہ کیوں اس طرح دکھایا جا رہا ہے؟ یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ وائکنگز دکھایا جائے، ان کو جو ہے وہ گیم آف تھرونز دکھایا جائے، ان کو منی ہائسٹ دکھایا جائے۔ اس طرح کی جو سیریز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ خود بھی دیکھیں اور باقی اپنے بچوں کو بھی دکھائیں، سب لوگوں کو دکھائیں، لیکن اگر کہیں سے اسلامی کوئی چیز آتی ہے تو وہ ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ اس کا مسئلہ یہ ہے ان کا کہ اگر یہ ارطغرل ڈرامہ دیکھ کر جو ابھی بھی دکھایا جا رہا ہے اور دکھایا جانا چاہیے، مسلمانوں کے بچوں میں اگر کوئی جذبہ جہاد جاگتا ہے، جذبہ حمیت جاگتا ہے، مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں کوئی درد جاگتا ہے، تو یہ پھر ان لبرلز کے لیے، کیونکہ یہ تو پالتو ہیں نا ان کے، جو ویسٹ سے ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں تو وہ یہ لوگ کھاتے ہیں، اور پھر ویسٹرن انٹرسٹ کو یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، نان مسلم جو انٹرسٹ ہے اس کو یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو ان کو ایک دفعہ پھر ایک موقع مل گیا ہے کہ دیکھیں جی آپ نے ارطغرل ڈرامہ دکھایا تھا، اب تو فلسطین کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا۔ بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ کبھی بھی چپ نہیں ہوں گے، یہ اسی طرح کرتے رہیں گے۔ ارطغرل ڈرامہ اسی طرح دکھایا جانا چاہیے، بہت فائدہ ہو رہا ہے، اور اس طرح کے مزید جو چیزیں ہیں وہ بھی ہماری سوسائٹی کے اندر بلکہ پوری امت مسلمہ کو دکھایا جانا چاہیے، کیونکہ اس کا فائدہ ابھی اگر فلسطین میں نہیں ہو رہا تو آج سے 10-20 سال بعد اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں پاکستان کے یوٹیوبرز کی۔ میں نے مبشر لقمان صاحب کی 2 اسکرین شاٹس شیئر کیے ٹویٹر کے اوپر۔ پہلا اسکرین شاٹ 4 مہینے پہلے کا ہے۔ مبشر لقمان پاکستان کے وہ واحد پہلے صحافی ہیں جو اسرائیلی ٹی وی پر اپیئر ہوئے، ان کے پروگرام میں، پرائم ٹائم شو میں، اور مبشر لقمان نے بڑے بھاشن جھاڑتے ہوئے بے شرمی سے پاکستان کی حکومت کو مشورے دیے، عمران خان کی حکومت کو 4 مہینے پہلے یہ مشورے دیے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس وقت یہ مشورے دیے جا رہے تھے، کہیں سے کہا بھی جا رہا تھا، اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ کون سے لوگ کہہ رہے تھے ان کو، پاکستان کا کون سا ادارہ اس کے پیچھے تھا جو یہ کہہ رہا تھا اپنے لوگوں کو، جتنے اس ادارے کی کمانڈ پہ لوگ ہیں، وہ کامران خان ہو، مبشر لقمان ہو، یا ان جیسی پوری جو کھیپ ہے وہ عمران خان کو پریشرائز کری تھی کہ آپ اسرائیلی پالیسی کو ری وزٹ کریں۔
اب وہی مبشر لقمان جو اسرائیلی ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، اس نے کل ایک ویڈیو لگائی اور کہا کہ ہائے غزہ خون میں نہا گیا، مسجد اقصیٰ کی بیٹیاں بے در ہو گئی ہیں، اور جو ہے وہ فلسطین پر گرتے بم مسلمان دنیا کے حکمرانوں کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ یعنی اب آپ منافقت چیک کریں کہ ایک جگہ پر اس اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی جا رہی تھی جو یہ بمبنگ کر رہا ہے، اور اب جب بم وہاں پہ گر رہے ہیں اور لوگ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ لیٹسٹ سچویشن ان فلسطین اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ٹویٹر کے اوپر یہ لکھتے ہیں، تو اس وقت پیسہ بنانے کے لیے، ویوز لینے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے کہ لکھا جاتا ہے تھمبنیل کے اوپر کہ نیست و نابود کر دیا ہے جناب ترکی نے یا ایران نے اسرائیل کو، یا یہ لکھا جاتا ہے کہ ترکی نے فتح کر لیا ہے اسرائیل کو، یا یہ لکھا جاتا ہے کہ اسرائیل کے شہر جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اسرائیل صفحاتی سے مٹ گیا ہے۔ اب یہ رویہ جو ہے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے جو ہے وہ بڑے یوٹیوبرز کی طرف سے افسوسناک رویہ ہے۔ میں نے ایک مثال مبشر لقمان کی دی ہے آپ کو، عمران خان صاحب کا بھی جو اینکر پرسن ہے ان کا بھی ایک تھمبنیل اسی طرح سامنے آ رہا ہے، اسامہ غازی صاحب کا سامنے آ رہا ہے، اور بھی کافی سارے یوٹیوبرز کا یہ لکھا ہوا ہے، کوئی باجوہ صاحب ہیں ان کا بھی ان کے بھی یہ جو تھمبنیلز ہیں یہ ڈسکس ہو رہی ہیں ٹویٹر کے اوپر۔ یہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، میں کرتا ہوں ایز اے یوٹیوبر، کیونکہ میرا یہ فرض تھا کہ جب میری کمیونٹی میں سے لوگ یہ کریں تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور اس کو انتہائی برا سمجھتا ہوں۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بیچنا چاہیے، جھوٹ نہیں لکھنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے۔ آپ وقتی طور پر تو پیسہ کما لیتے ہیں، ویوز بھی لے لیتے ہیں، فیم بھی لے لیتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جھوٹ میں عزت نہیں ہے بلکہ جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ یہ حدیث نبوی ہے، سچ میں نجات ہے۔ آپ سچ بولیں اور سچ دکھائیں، جو بھی سچ ہو وہ آپ دکھائیں، بولیں اس کے اوپر، لیکن جھوٹ بول کر فیم لینا یا جھوٹ بول کر پیسے کمانا یہ ایک انتہائی برا فعل ہے اور اس کو ختم کر دینا چاہیے ہماری کم از کم اس یوٹیوبرز کمیونٹی کو۔ ادروائز پھر وہی حال ہوگا کہ لوگ پہلے ٹی وی نہیں دیکھتے تھے، یوٹیوبرز کیوں دیکھتے تھے، کل کو یوٹیوبرز کو بھی نہیں دیکھیں گے۔ اللہ خیر صلاح۔ یہ تھی میری تھاٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔